پر فتویٰ دے وہ، لیکن یہاں بھی مراد مجتہدین ہے، کیونکہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ دینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس قرآن اور حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ نہ ہو، حدیث میں جرح و تعدیل کا امام نہ ہو، جب تک وہ لغات اور قراءت کے اختلافات کو جب تک وہ نہ جانتا ہو، عربی میں صرف نحو اور بلاغت کے اصول سے واقف نہ ہو، اور درجنوں شرطیں لگائیں اور مجھے اس وقت یاد نہیں۔ فرماتے ہیں جب تک اتنی ساری شرائط اس میں جمع نہیں ہوں گی اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس گھر میں بخاری رکھی ہے تم بھی مفتی اعظم پاکستان بن گئے، دیکھو رب الدین کی وہ فتویٰ دے دو عوام کیا بھی۔ آدھی بات بتاتے ہیں آدھی نہیں بتاتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کے محدث ہونے پر پوری دنیا کا اجماع ہے، اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث تھے، کتنا حدیث کا علم، مگر فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ جب بھی کوئی آتا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت تو آپ تو دے سکتے تھے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ فتویٰ ہے میرا، جیسا لکھا ہوا ہے، نہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، اپنے پہلوں کی طرف رجوع کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ جب فتویٰ دینا شروع کیا تو کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا جب تک میرے لیے 70 بڑے بڑے علماء نے گواہی نہیں دیے کہ تم فتویٰ دینے کے اہل ہو، اس وقت تک میں نے فتویٰ دینا شروع نہیں کیا۔ مجھ سے پہلے 70 بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے گواہی دی کہ مالک تم اس بات کے اہل ہو، تمہیں اللہ نے اتنی علمی صلاحیت دی ہے کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو۔ اس کے بعد فرماتے میں نے فتویٰ دینا شروع کیا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک حساب کتاب کیا اپنے فرقے کو آگے، فرقواریت کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ امام ابو حنیفہ کی شخصیت سے بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب حدیث سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیے شخصیت پرستی کیا ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں یہ تو شخصیت پرستی ہے کسی ایک کی اتباع کرنا۔ شخصیت پرستی یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا رشتے میں چچا لگتا ہو، کوئی مفتی صاحب آپ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ چچا۔ دوسرے مفتی صاحب جو ہے نا وہ چونکہ آپ کے چچا نہیں لگتے لہذا آپ اپنے چچا جی کو ساری باتیں مان رہے ہو، اور پھپھا کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں کہیں گے بھائی اس کا اس سے کیا رشتہ ہے، چچا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ، بلکہ مفتی بھی نہیں ہے، وہ جاہل ہے، صرف چونکہ آپ کی باپ ہے یا دادا ہے یا چچا ہے آپ اس کی بات مان رہے ہو، اس کو شخصیت پرستی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس بنیاد سے کسی کی اتباع کرتا ہے کہ اس کے پاس علم مجھ سے اور آج کے جتنے مولوی جتنے مفتی ہیں ان تمام سے زیادہ تھا، سمجھ رہے ہیں بات کو، ان تمام سے علم اس کے پاس زیادہ تھا، قرآن کا علم بھی اور حدیث کا علم بھی، اور اس میں اللہ نے صلاحیت ہم سے زیادہ رکھی تھی، تو ہم اس کی بات کی اتباع کر رہے ہیں۔ یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی رائے کو دوسرے کی رائے پر قربان کر دینا کہ ان کی فہم ہم سے زیادہ ہے، ہماری فہم ان سے کم ہے۔ یہ ضروری ہے کہ قرآن حدیث کا بہت بڑا عالم ہے۔ بعض حضرات نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے بھی اعتراضات، میں تو پہلے اس کو مانتا ہی نہیں تھا کہ کوئی ان کی شخصیت سے بھی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن اس قسم کے بھی ہمیں آج کل ایسے لوگ ملے، کیونکہ ہم نے تو اہل حدیث کے علماء سے ہمیشہ امام ابو حنیفہ کی تعریف ہی سنی تھی، لیکن اب اس قسم کے لوگ بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو امام ابو حنیفہ، ایک صاحب مجھے ملے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اتنی بڑی داڑھی ان کی، کہہ رہے چھوڑو ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں تو آتی تھی ان کو۔ میں ہل گیا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کوئی لطیفہ سنا رہا ہے یا کیا کر رہے ہیں۔ پھر ایک کہنے لگا وہ تو اصحاب رائے میں سے تھے۔ اصحاب رائے کا مطلب جو ان کی سمجھ میں آیا فتویٰ دے دیا، حدیث سے ان بیچاروں کو کیا واسطہ۔ پھر بہت سے محدثین کے حوالہ بھی، کتاب نمبر انہوں نے لکھا ہے وہ اصحاب رائے میں سے تھے، اصحاب رائے میں سے تھے۔ ایک کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ تو تاجر تھے، ان کے پاس علم حاصل کرنے کا ٹائم کہاں تھا۔ تاجر تو تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ان کے پاس علم حاصل کرنے کا ٹائم کہاں تھا۔ میں نے کہا میرے بھائی اس زمانے میں تو بڑے بڑے محدثین تاجر تھے، بڑے بڑے فقہاء تاجر تھے، کیونکہ اس زمانے میں مولوی صاحب کو تنخواہ مسجد سے نہیں دی جاتی تھی، لہذا ان کو پیٹ پالنے کے لیے تجارت کرنی پڑتی تھی۔
مجھے خیال ہوا کہ میں تھوڑا سا امام ابو حنیفہ کی شخصیت پہ روشنی ڈال دوں. اتباع سے بہتر ہے ان کی اتباع کی جائے جن کی بڑے بڑے لوگوں نے اتباع کی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ امام ابو حنیفہ اگر بڑے تھے تو اور بھی تو ائمہ بہت بڑے بڑے ہیں, ان کی کیوں نہیں کرتے؟ صرف وہ اس لیے نہیں کرتے تاکہ نفس پرستی اور ہوا پرستی کا موقع نہ ملے. امام شافعی بھی یقیناً بہت بڑے عالم تھے, احمد بن حنبل بھی یقیناً بہت بڑے مجتہد تھے, لیکن ایک آدمی ایک وقت میں 4 کی اتباع نہیں کر سکتا. اگر آپ کہیں گے بھائی دلیل سے جس کی بات کو ترجیح دو, تو بات یہ کہ یہ بیچارہ جاہل ہے. یہ آج دلیل سے ایک بات کوئی دوسرے مولوی اس کے سامنے دوسری تقریر کرے گا, یہ دوسری بات کو ترجیح دینا شروع کر دے گا, اور اس میں نفس پرستی کا موقع ملے گا, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, بیوی کو جب 3 طلاقیں دیتے ہیں تو اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں اور فتویٰ لے آتے ہیں کہ جی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہے. یہ دین کے ساتھ تماشا نہیں ہے کیا؟ طلاق دیتے وقت جو ہے نا اس آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ 3 ہی ہوں گی, دیتے میں پتا ہوتا ہے. اس وقت کبھی اہل حدیث کے مسلک کو یہ درست نہیں سمجھ رہا ہوتا. دینے کے بعد جا کے فتویٰ کہاں سے لا رہے ہیں؟ اہل حدیث حضرات سے لا رہے ہیں, اور کہہ رہے کتنی ہو گئی؟ 1. ایسے ہی آئے کہنے لگے سعودی عرب کے شیخ بن باز نے فتویٰ دیا 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی یقیناً بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے پرہیزگار متقی تھے, سعودی عرب کے بڑے علماء میں سے ایک عالم تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے کسی عالم کی شان میں گستاخی نہیں کرتے, لیکن جس نے ان سے فتویٰ لیا, میں نے اس شخص سے ایک بات کہی. میں نے کہا شیخ بن باز کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ جو شخص ایک نماز جان کر چھوڑ دے مرتد اور کافر ہو جاتا ہے, اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی شیخ بن باز ہی کا فتویٰ ہے. تو میں نے کہا آپ کو اگر بیوی کو واپس لے بھی آؤ گے تو بھی آپ کا نکاح 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ اگر نکاح کو بچانے کے لیے 5 ٹائم نماز کی پابندی کرو گے تو بیوی تھوڑی ضروری پابندی کرے, وہ چھوڑ دے گی. تو شیخ بن باز کے ہاں تو 3 کیا درجنوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی آپ کے. تو اس بارے میں شیخ بن باز کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ جواب دینے لگے کہ اس مسئلے میں جو ہے نا طلاق کے مسئلے میں شیخ بن باز کے دلائل بہت مضبوط ہیں, لہٰذا میں بن باز کی تکلیف نہیں کر رہا, میں ان کے دلائل کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا دلیل کیا کہہ رہے؟ صحیح ہے مسلم کی حدیث 3 طلاقیں نبی کے زمانے میں 1 ہوتی تھی. میں نے کہا خدا کی قسم شیخ بن باز کے دلائل طلاق کے مسئلے میں مضبوط نہیں ہے, کمزور ہیں. وہ تو ایک الگ موقع میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن نمازی کو جو وہ کافر کہتے ہیں نا, اس میں ان کے پاس صرف 1 حدیث نہیں ہے, درجنوں حدیثیں ہیں جن میں نمازی کو کافر کہا گیا ہے. اور ان حدیثوں میں بہت زیادہ تکلف کر کے تعمیل کرنی پڑتی ہے. پھر تبھی امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اس میں صرف مسلم نہیں ہے, بخاری کی حدیثیں بھی ہے, قرآن کی آیات بھی ہیں. عبداللہ بن مسعود سے یہ قول بھی ہے کہ ہم کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کو چھوڑ دینے کو. یہ بھی بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے. یہ میں نے کہا اگر دلیل کی اتباع کرنی ہے پھر یہ بھی ہے. نہیں یہ تو بڑا متشدد قول ہے, کیونکہ اس میں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے نا, اور اس کو پتا ہے کہ پڑھ بھی لوں گا لیکن پھر چھوڑ گئی تو یہ کیا. اس افراتفری سے بچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک مسلک کی اتباع کرو, ایک مسلک کی, اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ حنفی ہی صحیح ہوتے ہیں, شافعی 100% غلط ہوتے, یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. سعودی عرب میں قانونی طور پر فقہ حنبلی نافذ ہے, فقہ حنبلی لا ہے ان کا. آج تک ہمارے کسی عالم نے اعتراض نہیں کیا, اس لیے کہ امام احمد بن حنبل بھی اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ امام ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ امام حنیفہ کی شان میں کیا گستاخی کی کہ 17 حدیثیں یاد تھی. یہ موضوع تو بہت طویل ہے. میں اگر امام ابو حنیفہ کے بارے میں وہ اقوال بتاؤں جو اس وقت کے بڑے بڑے محدثین نے کہے ہیں, تو اس کے لیے 4 سے 5 گھنٹے کم از کم چاہیے مجھے, کم از کم. اس لیے میں نے سوچا کہ 3-4 جو بہت ہی مشہور ہیں, جو جاہل کو بھی عام طور پہ معلوم ہوتے ہیں, صرف ان کے اقوال میں ذکر کر دوں گا, جس سے پتہ چلے گا کہ وہ حدیث کے کتنے بڑے عالم تھے اور وقت کے علماء نے ان پر کتنا وقت اعتماد کیا تھا, اور بڑے بڑے محدثین امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیا کرتے تھے, بڑے بڑے محدثین. ان میں سب سے پہلے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی,
امام احمد بن حنبل عبداللہ بن مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ حدیث تھے اور ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا ہے. لیکن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فتویٰ کس کے قول پہ دیا کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ کے قول پہ. ایک مرتبہ کوئی شخص عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک نے فوراً اشعار پڑھنا شروع کر دی اور فرمایا کہ ابو حنیفہ وہ شخص ہے کہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں میں میں نے اس جیسا عالم نہیں دیکھا. مشرقین میں اور مغربین میں، ولا بالکوفہ، اور کوفہ میں بھی میں نے، کیونکہ کوفہ علم کا بہت بڑا مرکز تھا تو کوفہ کو الگ سے ذکر کیا کہ میں نے کوفہ میں بھی اس سے بڑا عالم نہیں دیکھا. اور یاد رکھو اس زمانے میں عالم اس کو کہا جاتا تھا جس کے پاس حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہو. جس کے پاس 17 حدیث ہو نا، وہ عالم کو کیا عوام میں بھی شاید اس کو چوپایوں میں اس کا شمار ہوتا ہوگا. جب عالم کہہ دیا تو عالم کا مطلب حدیث کا عالم. اور حدیث کا اس لیے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں 4000 مشائخ ایسے ہیں اپنے زمانے کے جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے. 4000 مشائخ، جن میں صرف کوفہ کے نہیں ہیں، مکہ اور مدینہ کے بھی ہیں. ان کی نمازیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا امام حنیفہ نے. اور امام ابو حنیفہ کا زمانہ امام بخاری سے بہت پہلے کا زمانہ ہے. 3 یا 4 واسطوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے آپ کا زمانہ مل جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تصریح کی ہے کہ آپ نے 6 صحابہ کی زیارت کی ہے. خود امام حنیفہ نے اپنے واقع بیان کیا ہے کہ میں جب 10 سال کا تھا تو میں نے سفر کیا حج کا. میں نے مکہ میں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو حدیث بتا رہا ہے، تو وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا کوئی اور صحابی شاید نام میں آگے پیچھے ہو جائے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت ابا حنیفۃ کل یوم یزید نبالۃ ویزید علما وینطق بالصواب ویصطفیہ اذا ما قال اہل الجور جورا. میں نے جب بھی ابو حنیفہ کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر دفعہ ملاقات میں اس کا علم اور اس کی ذہانت پہلے سے زیادہ مجھے نظر آئی. اور میں نے دیکھا وینطق بالصواب ویصطفیہ، ہمیشہ یہ مختلف باتوں میں جو بالکل قرآن حدیث کے مطابق درست بات ہوتی ہے اسی سے یہ ان کی زبان سے وہی کلام نکلتا ہے. اذا ما قال اہل الجور جورا، جب ظالم لوگ غلط بات کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ کی زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے. اور آگے بتایا کفانا فقد حماد وکانت مصیبتنا به امرا کبیرا. حماد الکوفی کوفہ کے بہت بڑے محدث تھے، امام بخاری کے مشائخوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. کہہ رہے جس دن حماد کا انتقال ہوا کوفہ میں تو ان کی موت ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت اور جھٹکا تھی، لیکن ابو حنیفہ نے ان کی ہمیں کمی پوری کر دی. کفانا ہمیں کافی ہو گئے. یہ میں نے امام عبداللہ مبارک نے جو امام حنیفہ کی شان میں الفاظ ہیں ان میں سے اگر میں یہ کہوں نا 1% بیان کیا ہے، بلکہ وہ بھی نہیں، میں جھوٹا نہیں ہوں گا. دوسرے حدیث کے بہت بڑے امام ہیں یحییٰ ابن سعید القطان، جو جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں. یحییٰ ابن سعید القطان جرح و تعدیل کا امام اسے کہتے ہیں جو راویوں پہ جرح کرتے ہیں. خود ان کی صفاحت کتنی مقبول ہوگی. امام بخاری بھی ان کا ذکر کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید کا. یہ وہ ائمہ تھے جن کو اگر آپ تاریخ سے نکال دیں تو آپ کو بخاری سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. یحییٰ ابن سعید القطان کے بارے میں علامہ زاہدی کہتے ہیں سید حفاظ الحدیث، حفاظ حدیث کے سردار تھے. علامہ زاہدی جو اکثر اسماء الرجال کی بحث کرتے ہیں وہ یحییٰ ابن سعید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حفاظ حدیث کے. اور یاد رکھو اس زمانے میں حافظ حدیث علماء کہتے ہیں کم سے کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہو تو حافظ حدیث بنتا تھا. کم سے کم 1,00,000 حدیثیں. تو حفاظ حدیث کے سردار کا کیا مطلب ہوا؟ کتنا علم حدیث ہوگا؟ یحییٰ ابن سعید سے جب ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا
کہ آپ ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ کیوں